الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ملک پاکستان آج شدید آزمائش کے اندر ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے مزید ہر طرح کی تباہی سے بچائے اور اسے پھر سے سرسبز و شاداب کرے، اور جو مسلمان اس سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. سامعین و ناظرین، حالیہ صورتحال کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اور اس سیلاب کے سبب سے لوگوں نے اپنی اولادوں کو کھویا، اپنے گھروں کو کھویا، اپنے جانوروں اور ہر چیز کو کھو دیا. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو بھی تو ہم نے منتخب کیا نا. اور پھر اگر شریعت اسلامیہ کی روح سے دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کی روح سے دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک ظاہری سبب تھا اور ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک حقیقی سبب بھی ہے، اور وہ حقیقی سبب یہی ہے کہ ہمارے اعمال بدل چکی ہے. ہم نے رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنا لیا ہے. ہم رحمان کے ہونے کی بجائے شیطان کے ہو چکے ہیں. ہم نے رحمان کو راضی کرنے کی بجائے اس کو ناراض کر دیا ہے. اس ذات کو کہ جو قادر مطلق ہے، جو سب طاقتوں کی مالک ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے. وہ ہمیں خبردار کرتا رہا، تنبیہ کرتا رہا کہ لوگوں پلٹ آؤ، تم جس طرف جا رہے ہو میرے بندو یہ تباہی کی راہ ہے، یہ ناکامی کی راہ ہے. مگر ہم نے سنی نہیں، لیکن پھر بھی وہ آج ہمیں پھر بھی خبردار کر رہا ہے، لوگ کو اب بھی وقت ہے، پلٹ آؤ. آج بھی وہ ہمیں آخرت کے بڑے بڑے عذابوں سے بچا رہا ہے کہ آج بھی سنبھل جاؤ، تمہاری کامیابی اس رستے پر نہیں ہے، اسی رستے پہ آ جاؤ جس رستے کو تم بھول چکے ہو، جس راستے سے تم بھٹک چکے ہو، واپس اسی رستے پہ آ جاؤ. اب اس پوائنٹ کی اور اس نظریے کی اگر دلیل دیکھیں تو قرآن پاک کی متعدد آیات جو ہیں وہ اسی نظریے کی تائید کرتی ہیں. میں چند آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا کہ یہ جو خشکیوں کے اندر اور تریوں کے اندر یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے، فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں کے اعمال اسی کے لائق ہیں. اور فرمایا کہ اس لیے فساد کو ظاہر کیا گیا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کو اور اس کے انجام کو لوگوں کو چکھائیں. اور مقصد کیا ہے اس چکھانے کا اور اس انجام کے بتانے کا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ دوبارہ اسی راستے پہ اور دوبارہ وہ رب کی ذات کی طرف لوٹ آئیں. تو پتہ چلا کہ آج طوفانوں کا رخ، سیلابوں کا رخ، دریاؤں اور سمندروں کا رخ ہماری طرف اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال اسی لائق ہیں. اور پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. فرمایا
کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے پہنچتی ہے، اور فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اعمال کے سبب سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اعمال کے سبب ہے تو پھر یہ جو امیر لوگ ہیں وہ کیوں بچ گئے، اور جو بے قصور لوگ تھے، جو بچے تھے، جو بے زبان جانور تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ جو آج امیر ہیں یہ ان کے پاس وقتی خوشی ہے، وقتی امن کے اندر ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح وہ ذہنی آزمائش کے اندر ہیں، ذہنی ٹینشن کے اندر ہیں۔ ان کی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سرزنش ہوتی ہے، اور ان کو بھی کئی طرح سے جو ہے وہ خبردار کیا جاتا ہے، اور جو بے قصور ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہیں، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا چلے جانا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نقصان ہی تو ہے، اور ان کا چلے جانا ہی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے باعث تکلیف ہی تو ہے۔ تو یہ بھی انہی کا کیا درا ہے، ان کے اعمال کے سبب انہی کو پہنچا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک بندہ اور برگزیدہ بندہ جو ہے وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو مصیبت نہیں کہتے بلکہ اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس آزمائش کا انعام دیتا ہے، اس کو وہ درجات عطا فرماتا ہے کہ جو درجات اس کے نیک اعمال کے سبب ممکن نہیں ہوتے، رب ذوالجلال اس آزمائش کے ذریعے سے اس درجے کو اس بندے کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں اور جو سخت وقت تھا وہ اسی قبیل سے تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو آتا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جو سخت آزمائشیں ہوئی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ان کے زیادہ مشابہ ہوا، جو ان کے زیادہ قریب ہوا، جو ان کے زیادہ تابع ہوا، پھر اس کی سخت جو ہے وہ آزمائشیں ہوئی ہیں۔ اور یہ اس لیے آزمائشیں ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو درجات عطا فرمانے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو درجات عطا فرمائے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ بات کلیئر ہو چکی کہ یہ بعض بندوں کے لیے تو مصیبت ہوتی ہے اور بعض بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کی روح سے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، مصیبت کا مارا ہو، بے سہارا ہو، اس کی بھرپور جو ہے وہ مدد کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے پیٹ کی قربانی دے کر دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام پہ جب پہلی وحی آئی تو اب کبھی کے عالم کے اندر گھر تشریف لائے، تو جب یہ سارے معاملے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آپ کی تعریف بیان فرمائی، تو فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، وتحمل الکل وتقری الضیف، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا یا رسول اللہ اس کا بوجھ بھی آپ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، رب ذوالجلال کی طرف سے جو مصائب و آلام لوگوں کو پہنچتی ہیں آپ ان لوگوں کا مددگار بنتے ہیں،
آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، تو یہ محبوب علیہ السلام کی اسوہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ ہو، بے سہارا ہو، تو اس کی بھرپور جو ہے وہ مدد کی جائے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور علیہ السلام سے فیض پایا اور حضور علیہ السلام سے روحانی اور جسمانی سارے علوم سیکھے، ان کا بھی عمل مبارک یہی تھا کہ جب بھی کوئی قحط آتا، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا، تو اپنے سارے کا سارا جو ہے وہ مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان غریبوں کے اندر، ان فقیروں کے اندر، ان مسکینوں کے اندر بانٹ دیتے۔ تو آج ہمارے لیے بھی اسلام کا درس اور اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان غرباء کی، ان جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کی ہر لحاظ سے اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کریں۔ اب جب مدد کا کہا جاتا ہے، تعاون کا کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمرانوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع خود ہی جلاتے جائیں۔ ہم کہتے ہیں خود کیا جائے، تو پھر کچھ لوگ یہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے گھروں کے اندر جو ہیں وہ امن سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دکھیے دیگل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ تو وہ اس درد کو نہیں جانتے، وہ اس تکلیف کو نہیں جانتے، اس آزمائش کی گری کو نہیں جانتے، اس مصیبت کو نہیں جانتے کہ آج اگر وہ ان لوگوں پہ ہے تو کل یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو اس وقت اگر مدد کی ضرورت پڑ گئی تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی مدد کون کرے گا؟ تو گویا اس تمام باتوں سے ہم سب کو یہی جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ اس صورتحال کے اندر ان لوگوں کی جتنی بھی تعاون، جتنا بھی بندہ مدد کر سکتا ہو، جس لحاظ سے بھی ان کی مدد کر سکتا ہو، ان کی مدد کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق کے صحیح عطا